Pakistan remains committed to strengthening its relations with all its neighbors and regional countries. Violence is not the way in a democratic society in culture. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। 2015 एक ताल्लुकात के हवाले से भारी साल। अब ये महसूस हो रहा है कि एक मुस्बत नोट पे इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज अशरफ गनी ने अपने आप को रेफ़र किया एज द वॉर प्रेसिडेंट, और इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपना ओपनिंग सेशन जो था उसको भी रैप अप किया कि 2016 जो है वो 2015 की तरह नहीं होगा। ये भारी साल हमारे लिए इसलिए भी कि पिछले एक साल के अंदर जो इनिशिएटिव्स अशरफ गनी की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ लिए थे, उनको भी हमने उसका भी फॉल आउट होते देखा इस्लामाबाद के साथ। फिर न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के ताल्लुकात जो हैं वो भी 18 माह के अंदर 2-3 दफ़ा ऑफ ट्रैक चले गए डायलॉग के हवाले से। टेंशन्स अरूज पे रहीं। Everything seems to be changing now. The capital was abuzz with political activity दिस इवनिंग। आज इसी हवाले से बात करेंगे। जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज आई थी इस्लामाबाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए। भारत का जो कलीदी किरदार है अफ़गानिस्तान में उसको बावर करवाने के लिए तजारत के हवाले से वाज़े पैगाम लेकर आई थी, और ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का ऐलान करते हुए वापस गई हैं। नेचुरली दे नो लो हैंगिंग फ्रूट्स हेयर। काम मुश्किल होगा क्योंकि सियाचिन और कश्मीर अगर मुश्किल इश्यूज़ हैं टैकल करने को, हार्ड नट्स टू क्रैक, तो ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि चाहे पानी के मसाइल हों, चाहे आपके नेविगेशन प्रोजेक्ट हो, वुलर बराज हो, लश्कर तैयबा के उनके इल्ज़ामात हों, हमारे रॉ की बलूचिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ामात हों। दीज आर ऑल वेरी हैवी टॉपिक्स टू बी एड्रेसिंग। और अब जो नए सिरे से बात शुरू होगी, क्या माजी में जितनी भी पेशरफ्त और प्रोग्रेस हुआ है क्या वो सब कुछ धुल गया है, मिट गया है, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। और ये भी कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से एसेंशली आज अचीव क्या हुआ है, क्या अंडरस्टैंडिंग रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो लेकर गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, सफ़ीर रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा भी, एंड थोड़ी देर में हम कर्नल अजय को भी लेंगे भारत से। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फरमा दीजिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का ऐलान तो बहरहाल शायद इतनी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है कि ये रियलाइजेशन मोदी सरकार को भी हो गई है। सर, ये बता दीजिएगा कि मूविंग फॉरवर्ड क्या आपको लगता है कि ये इसके अंदर इंक्लूड जो किए गए हैं सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर और दीगर सारे इश्यूज जो इंक्लूड किए गए हैं, इसके ऊपर वाकई पेशरफ्त हो जाएगी इन द नेक्स्ट कमिंग 2 years, या यू थिंक कि अभी तक जो मोदी सरकार का एटीट्यूड रहा है, जो एक माइंड फ्रेम रहा है, दिस माइट जस्ट बी ऑप्टिक्स? नहीं, देखिए, हम 1997 से हमने कॉम्पोजिट डायलॉग 1997 में शुरू की थी। उस वक्त ये तवक्को थी कि कोई जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसकी इमीडिएट रिजल्ट मिलेगी, वो रिजल्ट नहीं मिली है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तनाव होता है, जब टेंशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर ये बातचीत जारी रहे तो इसमें से क्या क्या नताइज निकलेंगे और कितनी देर में निकलेंगे, ये इस सवाल का जवाब अब मिलेगा जब ये देखेंगे कि सुषमा बीवी ने ये भी कहा कि ये जो मौजूद थे कॉम्पोजिट डायलॉग के, उन पे तो हम बात करेंगे, तो लेकिन इनके अलावा और चीज़ों पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और ये फॉरेन सेक्रेटरीज बैठ के और फैसला करेंगे कि कौन सा मेथोडोलॉजी क्या लगाएंगे, कि क्या फॉरेन सेक्रेटरीज जैसे कॉम्पोजिट डायलॉग में था वैसे सरबराह रहेंगे या दूसरे सेक्रेटरीज भी हिस्सा लेंगे। ये अभी डिटेल अभी वर्कआउट करनी है, लेकिन इस वक्त ये जो अनाउंसमेंट हुई है इससे बहुत एक रिडक्शन और टेंशन होगी और ज़रा सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी इन दो ममालिक के दरमियान, जिसका मुझे लगता है कि हमें अहम ज़रूरत थी,
दोनों ममालिक को। नजमुद्दीन शेख साहब, आपको क्या लगता है कि क्या बिहार से मोदी सरकार सबक सीखी है या ये देखा है कि पाकिस्तान का एक इंडिफरेंस रहा है? टॉक्स हम लोगों ने बार बार इनिशिएट किए हैं, मगर उनके सर्द रवैये से हमने ये भी देखा कि इधर बहरहाल एक बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स रहा, या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है मोदी सरकार पे जिससे वो वापस? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर तो है, ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको जैसे भी डिफाइन करें, हर एक चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ये जो मसाइल हैं उनको बातचीत से हल करने की कोशिश की जाए और यहाँ पे तनाव न बढ़े, क्योंकि अगर तनाव बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान जो ज़रबे अर्ज कर रहा है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की आपने दिलचस्पी है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्पी इसमें है कि ज़रबे अर्ज जारी रहे और दहशतगर्दी जो कि अब ग्लोबल प्रॉब्लम तस्लीम की जाती है उससे आप गुरेज न करें, जो आपकी जंग है। बेहतर। तो इंटरनेशनल प्रेशर जरूर है, अच्छा। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें भी मोदी सरकार को अब ये 2 साल तक उन्होंने एक खास रवैया रखा और उससे उनको महसूस हुआ कि इस रवैये से कोई फायदा नहीं हो रहा है, और अगर वो अपनी पोटेंशियल रियलाइज करना चाहते हैं तो अपने खित्ते में उनको किसी किस्म की एडवांस करनी अच्छा, पड़ेगी। एंड नजमुद्दीन शेख साहब, ये समझा दीजिए आपको इससे क्या समझ आई है जो उन्होंने कहा है कि नए सिरे से बात शुरू होगी? क्या जो 4 पॉइंट एजेंडा माजी में ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, डीमिलिटराइजेशन कश्मीर के हवाले से, या उसके अंदर जो सेल्फ गवर्नेंस विद जॉइंट सुपरविजन की बात हुई थी, ये सब कुछ वॉश अवे है, वी गोना स्टार्ट अफ्रेश नाउ? देखिए, जब वो कह रही हैं कि इन मौजूआत पे जो कि हमारे कॉम्पोजिट डायलॉग में लिस्टेड है उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा बात करेंगे, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो इसी तरह की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो हमने कश्मीर पे बैक चैनल की बातें की थी उसकी तरफ भी कोई रुझान दिया जाएगा। अब मैं मुख्तार तरीके पे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि ये उनका इरादा था जब उन्होंने ये जिक्र किया कि और मौजूद भी बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो सचमुच चाहती हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और सचमुच ट्रैंक्विलिटी की तरफ बढ़े, तो उसमें कश्मीर के मसले की किसी तरह हल ढूंढना जरूरी होगा, और वो मेरी नज़र में बैक चैनल के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि ओपन डिप्लोमेसी में हम इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, इसमें डिस्क्रीट बैक चैनल डिप्लोमेसी। जी, अच्छा, सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल रिस्क तो बहरहाल हर इशू के साथ है, चाहे नेविगेशन प्रोजेक्ट हो, वुलर बराज हो, पानी के मसाइल हो, आपका वुलर बराज इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम आफ्टर द डिसीजन of Tulbul में, I do not think that they will do it in the light of the decision that has been made. No, apparently we made a decision on Siachen as well. Was it ever implemented, sir? No. This is not. This is the arbitrator's decision. You must remember that the Indus Waters Treaty is the only thing, only agreement that we have with India which is subject to arbitration. और arbitration में जो उन्होंने फैसला दिया है उसने बगलेहार को रिवर्स कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि प्री एग्जिस्टिंग यूज न होने के बावजूद पाकिस्तान की जो हुकूक है पानी के उनको प्रिजर्व करना होगा। So you think कि ये कंटेंशियस नहीं होगा? So Sir Creek is not the only issue जो पॉलिटिकल रिस्क के बगैर लग रहा है कि हल की तरफ बढ़ जाएगा, because everything else seems। तुलबुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस पे काम करना छोड़ दिया है, अच्छा, क्योंकि उस आर्बिट्रेशन डिसीजन के बाद जितना पानी वो डाइवर्ट कर सकते हैं वो उनके पर्पस सर्व नहीं करता। बहुत बेहतर, ये मेरी रीडिंग है ऑफ द डिस्कशन दैट हैज बीन। और अब ये वक्त भी ये बताएगा कि अगर अब हुर्रियत लीडर्स के साथ जो मुलाकातों के बेसिस के ऊपर आपकी सेक्रेटरीज की टॉक्स कैंसिल हो चुकी 2 दफा, अब आगे जाके उसके ऊपर भारत का क्या मौक़िफ़ होगा, दैट आल्सो वी हैव टू वेट एंड सी। I think that is going to be a very difficult thing, unfortunately. ये चीज जो करके हिंदुस्तान ने अपने लिए बहुत मुश्किलातें पैदा की हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किलातें पैदा की हैं, लेकिन उसमें चूंकि ये पब्लिक पॉस्चरिंग हो गई है, पब्लिक पॉस्चरिंग से हटने में बहुत दिक्कत होती है।
एब्सोल्युटली। और अगर आप इजाजत दें सर, पब्लिक पॉस्चरिंग और प्रेशर के हवाले से मोदी सरकार पे बारहा शिवसेना और आरएसएस की जो एक छाप है या एक प्रेशर है, वी कांट एग्जैक्टली इग्नोर दैट। और ये अब आगे जाके भी इलेक्शन मोड में आ रहे हैं। इधर आपके तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यूपी के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, असम, केरला में आ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कर्नल रिटायर्ड अजय शुक्ला को भारत से इंक्लूड करूंगी। बिजनेस स्टैंडर्ड में आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स गेस्ट हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो वरीज। सो अजय, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मुख्तसरन ये फरमा दीजिए कि अब ये जो लोकल आपका डोमेस्टिक प्रेशर है शिवसेना का, आरएसएस का, सोशल मीडिया का, हाउ डू यू थिंक कि ये ऐलान जो है डायलॉग रिज्यूम करने का, इसको किस तरह देखा जाएगा? प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा फिर से? ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और चाहे हिंदुस्तान का लीडर हो या पाकिस्तान का लीडर, जब इंडो पाक रिलेशंस की बात आती है तो ये प्रेशर सारे चालू हो जाते हैं। और जो भी लीडर हो वो किस तरीके से इन प्रेशर्स का सामना करता है, किस तरीके से हैंडल करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इंडो पाक डायलॉग को आगे सकेंगे। अगर वो एक किस्म से जो है इस दबाव में आ गए कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भर रही है या आरएसएस की तरफ प्रेशर आ रहा है, अगर वो इस दबाव में आ गए तो फिर वो इंडो पाक रिप्रोचमेंट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो स्थिति, जो हालात बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, खास करके बिहार इलेक्शंस के बाद में, वो इंडो पाक डायलॉग को आगे ले जाने के लिए काफी फैसिलिटेट करेगा एक किस्म से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आके जिक्र करेंगे। अमेरिका, रूस, चाइना ने जो है ताल्लुकात कंटिन्यू रखे इस्लामाबाद के साथ, पाकिस्तान के साथ। महसूस ये हो रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, भारत ने भी पॉलिसी रिवाइज कर ली है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, डिस्कस करते हैं आज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में एंड ऑफ द डे अचीव क्या हुआ। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। शहरी, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। एंड आज सुबह आगाज़ में प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने जिक्र किया दाइश का भी, और उसके बाद कितना कलीदी किरदार है अफ़गानिस्तान का ट्रेड के हवाले से, रसाई के हवाले से सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए। और ये महसूस हो रहा था जैसे वो लेवरेजेस गिनवा रहे थे जिसकी वजह से रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल इंटरेस्ट जो है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो अभी भी अफ़गानिस्तान में होना चाहिए। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया तालिबान सिर्फ एक ऐसा फिनोमिना नहीं है जो सिर्फ अफगानिस्तान से रिलेटेड है, इट्स बिकम अ रीजनल फिनोमिना। सो द क्वेश्चन बीइंग, मैं अलामिया पढ़ रही थी और दो तीन बुनियादी सवाल जो इसके अंदर से, इसकी शिक नंबर 13 ये कहती है कि तमाम तर बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है वो अपनी कमिटमेंट जो है वो जारी रखेगी फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से जो अफगानिस्तान को दी जाएगी, इस हुकूमत को दी जाएगी। द क्वेश्चन बीइंग, वी डू नो कि अफगान हुकूमत के जो अपने रेवेन्यू जनरेशन है वो $2 अरब के करीब है, और जो एक जो कॉस्ट इंकर होती है वो $10 अरब के करीब है, ऑफ कोर्स विद इंटरनेशनल हेल्प। सो मुझे ये बताइएगा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा आपकी नज़र में? बिकॉज एसेंशली इट वाज आल्सो टर्म्ड एज, ये कहा गया था दैट वी हैव गिवन अफगानिस्तान अ गवर्नमेंट दे कांट अफोर्ड। क्लियरली, और ये बहुत अहम और अच्छा सवाल है और ठोस सवाल है जिस पर शेख साहब ने बहुत तज्ज़िये भी किए हैं। मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अमेरिका की जो दफ्तर है सिगार, जो ये अकाउंटिंग करता है और ऑडिटिंग करता है, कैन यू हियर मी? या तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है, यही फिगर की बात की है। लेकिन मैं समझती हूँ इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस जारी रखने हैं और इस हुकूमत, अफगान हुकूमत की काबुल की रिट और साख फैलानी है, जो फैलानी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप महदूद हो जाएंगे। काबुल फिर महदूद हो जाता है और अफ़गानिस्तान एक अदम इस्तेहकाम की पूरी अमल से फिर दो चार होता है, जो पूरे ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पोज़ करता है। तो ये डिस्कशंस एक तरफ, मैं तो समझती हूँ कि ये जो कमिटमेंट्स किए जाते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन हमने जो देखा है हमेशा, तजुर्बा यही रहा है कि इसके आधे भी नहीं कमिटमेंट्स पूरे किए जाते। ऐन वक्त पर एक और या दो हुकूमतें रह जाती हैं
جو اپنے پلیجز پر پورا اترتی ہیں وہ بھی نہیں اتر پاتی، اور یہ تو ڈیزاسٹر پلیجز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے جب پلیجز ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ارتھ کویک ریلیف کے لیے، تو پلیجز اکثر و بیشتر پوری نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مغربی دنیا کا انٹرسٹ ہے یا نظر ہے یا دلچسپی ہے یا پریشانی ہے، وہ تو مڈل ایسٹ کی طرف گھوم چکی ہے، یورپ کی سرحدوں پر تک پہنچی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں جو سوچ ہے وہ اب شاید امریکہ، چین اور پاکستان کے درمیان ہی ایک سنجیدگی سے آگے بڑھے گی، کیونکہ دیکھیے ہارٹ آف ایشیا ایک انٹرنیشنل عمل ہے، ایک پروسیس ہے جس کا پہلے سے ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے، یہ 1 سال پہلے کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ So لتا کلامی معاف شہری صاحبہ، so in essence if I'm not wrong تو یہ because میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے، پلیز کریکٹ می، you both are experts، یہ ننگرہار یا آپ کی 2 اور صوبے جس کے اندر ریلیٹیولی لو پریزنس ہے داعش کی، مگر پھر بھی آج اشرف غنی نے پوائنٹ کیا the D factor، داعش کا ذکر کیا، so you think کہ یہ ویننگ انٹرنیشنل انٹرسٹ کو واپس اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، with the rise of the Islamic State، I mean یہ تو اب کوئی پیرس اٹیکس کے بعد بھی اس سے تو کوئی نظر نہیں چرا سکتا that unless انٹرسٹ ہو اور کوہیژن ہو اور کوآپریشن ہو، یہ عراق اور سیریا لائی disintegration of the Afghan state is just probably round the corner, God forbid۔ یا اگر آپ دیکھ لیں کہ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں افغان سٹیٹ فریجلٹی، یہ کوئی نئی پیشن گوئی نہیں ہے، بہت سالوں سے جو ہم لوگ اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں، کہتے رہے ہیں اور عندیہ بھی دیتے رہے ہیں کہ اگر یہ اقدامات نہیں لیے گئے تو افغانستان کا پھر حال کہیں خطرناک ہو سکتا ہے، سچویشن خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے جو داعش کی بات کی ہے، پھر بھی میں کہوں گی کہ پیرس کے بعد اور اب تو سین برنارڈینو کی شوٹنگز بھی ہو گئی ہیں، گلوبل لنکیجز کیے جا رہے ہیں، پاکستان کا نام بھی افسوس سے بیچ میں لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب ڈسکشن ساری دنیا میں، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سنی جو ریپبلکن فرنٹ رنر ہیں اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں، جی بہت ہی سنگین طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ اوباما نے بہت ہی بیلنسڈ گفتگو کی ہے اور کوشش کی ہے کہ امریکہ کا جھنڈا میلا نہ ہو اس قسم کی گفتگو سے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کیپیسٹی اور انٹرسٹ دونوں کا مسئلہ ہے، اور شاید اہلیت کا بھی ہے کہ آپ اسیوم کر رہی ہیں کہ منطقی پالیسی بنائی جاتی ہے کہ یہ ایک چیز اگر صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ کی فوج جتنی بھی مسلح افواج ہیں، 2-3 کمانڈرز نے پچھلے 3-4 مہینے میں کہا ہے کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور وہ غلط ہے۔ ابھی تک ویسٹرن پاورز نے یونائٹڈ نیشنز کو استعمال نہیں کیا کسی ٹھوس طریقے سے، نہ انہوں نے کامن اینمی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ ایک قوت بشار اسد کو بام کر رہی ہے، دوسری قوت وہاں کسی اور کو بام کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم داعش کو کریں۔ تو اس وقت کامن اینمی کے تعین کے بغیر، کی ادراک کے بغیر اور اس پر کنسنسس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ آپ داعش جیسے جو مانسٹر ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں، اور ایسے ممالک جن کی سرحدیں کمزور ہیں یا ان پہ پناہ مستقل پہرا نہیں ہو رہا، وہ داعش جیسی قوتوں کی زد میں آ سکتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک عمل ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے۔ نجم الدین شیخ صاحب، میں یو ایس اسپیشل آئی جی آن افغان ریکنسٹرکشن کو کوٹ کر رہی تھی، جنہوں نے ابھی حال ہی میں بتایا کہ کیا جو فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں کابل کی، کس طرح، جس طرح بھی کہا کہ حکومت تو دے دی ہے مگر اتنی مہنگی کہ وہ خود اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی۔ سو ٹو سے سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی کانفرنس میں جس طرح کے ایک سنجیدہ انالیسز اور انپٹ ہونا چاہیے، وہ شاید کم نظر آتا ہے اور ڈپلومیٹک معذرت کے ساتھ ریٹرک زیادہ نظر آتا ہے؟ آئی مین کی اکنامک منسٹریز، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی باتیں، پرائیویٹ پارٹنرشپس، پرائیویٹ آپ کی سیکٹر کی نمائندگی یہاں سے ایبسنٹ نظر آتی ہے۔ نہیں دیکھیے، پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ابھی نیٹو کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے 2020 تک
کا تو کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ANSF یعنی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے 4.1 ارب ڈالر جو سالانہ دیتے تھے وہ 2020 تک کریں گے. پہلے صرف 2017 تک کی کمٹمنٹ تھی. اب بات چیت جو ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈیکیڈ آف ٹرانسفارمیشن افغانستان نے کہا تھا کہ 2014 سے 2024 تک یہ ڈیکیڈ آف ٹرانسفارمیشن ہوگی, اور میری اطلاع کے مطابق ابھی امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں, نیٹو ممالک ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 2020 سے لے کے 2024 تک بھی ایکسٹینڈ کریں گے. اس دوران یہ بھی کہا گیا ہے اور کیری نے خود کہا ہے کہ جتنی اقتصادی امداد ہم دے رہے تھے اس کو ہم قائم دائم رکھیں گے 2020 تک. افغانوں کی امید ہے کہ وہ 2020 سے 2024 تک ہوگی. تو ایک حد تک جو ان کو امداد مل رہی ہے اس کے لیے کمٹمنٹ کہیے کہ کم از کم وعدہ تو ہوا ہے. اور وہ وعدہ اسی بنا پہ ہوا ہے کہ جو آپ نے دوسرا مسئلہ جس کا ذکر کیا وہ داعش کا ذکر جب آپ نے کیا کہ اب جب توجہ ساری مشرق وسطیٰ میں ہے اور داعش پہ ہے تو ان کو مغربی کمیونٹی کو یہ بھی احساس ہے کہ اسی قسم کی داعش افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ جلال آباد میں داعش نے اچھا فاؤنڈیشن بنایا. اب وہ فاؤنڈیشن سچ مچ داعش تھا یا TTP اور لوگ جو یہاں سے نارتھ وزیرستان سے گئے اور جن کو اور کوئی مالی امداد کا راستہ نظر نہیں آیا. میری نظر میں یہ سب کرمنلز ہیں, ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ سب گئے وہاں پہ, لیکن اگر داعش ان کو پیسے دینے کو تیار تھی تو انہوں نے داعش کا جھنڈا ابھارنے میں کوئی دیر نہیں کی. اور اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے پاس شنواریوں کے پاس جہاں انہوں نے پناہ مانگی پختون ولی کے حساب سے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ صاحب 10 دن کے بعد انہوں نے کہا صاحب اب پناہ نہیں, اب آپ ہماری بات مانیں اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جائیے اور ہم $500 سے $700 کی تنخواہ دیں گے مہینے کی, جو کہ افغانستان میں اٹس اے فارچون, اٹس ناٹ اے مائنر اماؤنٹ آف منی ٹو گیٹ. سو یہ جلال آباد اور ننگرہار کی سچویشن ہے. دوسری طرف کندوز میں مجھے لگتا ہے, حالانکہ افغان گورنمنٹ نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ کندوز میں جو آپریشن ہوا اور جب کہا گیا کہ طالبان نے کندوز کو کیپچر کیا تو اس میں کتنا حصہ چیچن, ایگور اور خاص طور پہ اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کے لوگوں کا تھا جو نارتھ وزیرستان سے گئے تھے اور انہوں نے پناہ کندوز میں لی تھی, ان کا کتنا حصہ تھا اس میں. تو افغان ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں اس قسم کا ماحول نہیں ہے جہاں پہ داعش آگے بڑھ سکتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اب ہزارہ جو شیعہ ہیں لیکن جو کہ ایتھنک کمیونٹی ڈسپائزڈ ایتھنک کمیونٹی قرار دی جاتی تھی, اب ان کو ڈسپائزڈ ایتھنک کمیونٹی ہونے کے بجائے ان کو مارا جا رہا ہے کیونکہ وہ شیعہ ہیں. یعنی کہ پھر وہ داعش والا امپرنٹ جو ہے وہ ابھی جو میسکر ہوئی ہے ہزاراز کی اس میں داعش کا امپرنٹ نظر آتا ہے. اور یہ مغربی ممالک کو بھی نظر آ رہا ہے. مغربی ممالک کی انٹیلیجنس ابھی بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی فرم ایویڈنس داعش کی نہیں ہے, لیکن فرم ہو نہ ہو مجھے واضح نظر آ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ مغربی ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے جو کمٹمنٹس افغانستان سے کیے ہیں وہ نہ صرف افغانستان کی وجہ سے ہیں لیکن اس وجہ سے بھی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ داعش ایک اور بنیاد بنا رہا ہے افغانستان میں. اب ہو سکتا ہے کہ اگر عراق اور سیریا میں ان کی کچھ کامیابی ہو اور ان کے مالی ریسورسز کو افیکٹ کر سکیں تو پھر داعش خراسان میں یا ولایت خراسان جو کہتے ہیں اس میں جو ان کے بندے ہیں ان کو وہ سپورٹ نہ کر سکیں, اور ان دیٹ کیس اٹ میں فال اپارٹ. لیکن اس وقت دیٹ از اے کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر میری نظر میں. اچھا, دوسرا سوال جو آپ نے جی سوری نہیں بتائیے. جی نو, میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ اب افغانستان میں ہونا کیا ہے اور اب ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے. میری نظر میں دیکھیے ابھی یہ جو کانفرنس نے فیصلہ کیا اور جو آپ نے مجھے پڑھ کے سنایا کہ آپ
نیگوسیشنز کی طرف چلیں گے آل گروپس. دس از یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے اور اس میں ہمیں اب پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا اور یہ ہمیں ایکنالج کرنا پڑے گا, اعتراف کرنا پڑے گا. ہم اب کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی لائیں اور دوسرا کہیں کہ ان کو ماریں, لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا طالبان سے کہیں کہ یا ایک چیز کریں یا ہم جبراً دوسری چیز کرنے پہ we'll have no choice but to follow the other cause. So I think we are coming very close to a moment of truth. اور جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دہراتے ہیں وہ چیز جو پہلے کہہ چکے ہیں کہ Afghanistan's enemies are our enemies and Karzai is the legitimate elected governor. پچھلے ایک سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے اینڈ موسٹ ریسنٹلی آپ کے ڈیپٹی فورن منسٹر حکمت کرزئی افغانستان کے جب بھارت میں گئے, آئی بلیو غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے, کپل آف ڈیز اگو, فار دا فرسٹ ٹائم ٹو این انڈین آڈینس انہوں نے گنوا کے بتایا کہ کون کون سی 3 کنڈیشنز اور انڈرسٹینڈنگز تھی پاکستان کے ساتھ جس کے اوپر ہمیں مایوس کیا گیا, اور اس میں یہ بھی تھی کہ اب آپ اپنا سرزمین جو ہے وہ نہیں دیں گے طالبان کو ٹو ری گروپ, ٹو فیسیلیٹیٹ دیم, یا وہ اپنی کارروائیاں پلاننگ جو ہیں وہ کریں. دس واز ون آف دا تھنگز دیٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ اینڈ شاید ان کا اشارہ کوئٹہ کے حوالے سے تھا جو 2.5 مہینے پہلے بیعت لی گئی ہے ملا منصور کے ہاتھ پہ, 4-5 ہزار بندہ کھلے آسمان کے نیچے جمع ہو گیا. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے اس مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہم تمام افغان طالبان کے گروپس کو اور تمام ان گروپس کو جو مسلح ہیں, مسلح اپوزیشن گروپس جو ہیں, ان کو ارج کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں, بڑھیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ. اب کیا اس کے اندر 2 میجر گروپس جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں, کیونکہ ایک تو داعش کا ذکر کیا ہے اشرف غنی نے, اس کے اندر ملا عبد الرؤف ہیں جو پہلے طالبان کے کمانڈر رہ چکے تھے, دوسرا جو آپ کے ملا رسول خند کی قیادت میں جو دوسرا اپوزیشن گروپ ہے جس کے اندر اٹس سرپرائزنگ ان کی ملٹری کمانڈ ابھی بھی بڑی اسٹرانگ ہے آن گراؤنڈ. ملا باز محمد ہیں, آپ کے عبد القیوم ذاکر ہیں آف گوانتانامو بے, اف یو ریممبر, ساتھ ملا داد اللہ کاکر ٹرائب, یعنی کہ یہ بڑے اسینشل لوگ ہیں جن کو جو ہے آپ ٹاک سے باہر نہیں رکھ سکتے. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح ہوگا جب ملا منصور فریکشن ان کو ریکگنائز نہیں کرتا, یہ ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, اور یہ سارے مل کے افغان گورنمنٹ کو پپٹ گورنمنٹ کہتے ہیں. ہاؤ ایگزیکٹلی آر وی گوئنگ ٹو اچیو دس؟ ہاں نہیں, آئی تھنک یہ گرینڈ پلان تو ضرور بنتا ہے, لیکن یہ 4 سال سے ڈسکشن ہو رہا ہے کہ نمبر 1 امریکہ کی کیا پالیسی ہے اور افغانستان کی کیا پالیسی ہے اور پاکستان کی کیا پالیسی ہے. امریکہ کی پالیسی میں مستقل جو گول پوسٹ ہوتا ہے, جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ بدلتا رہا ہے. کبھی ہوتا تھا وی ول ٹاک اینڈ وی ول فائٹ ایٹ دا سیم ٹائم, کبھی ہوتا تھا وی ول اونلی فائٹ. آخر جا کر جیسے حقانی گروپ کے ساتھ ہوا, 1 سال یہ کہا گیا کہ نہیں اب ان کا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ ہوں گے. تو یہ یو مسٹ کم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی آل ڈو کہ اس نیگوسیٹنگ ٹیبل پر جب وہ حقانی اس کو لاتے ہیں, اور اس وقت تو وہ سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہیں, تو وہ نیگوسیٹنگ ٹیبل یا روڈ میپ جسے کہا جاتا ہے وہ ہائی پیس کاؤنسل جو کابل کی ہے انہوں نے اس کا ادراک کیا ہوتا ہے, یہ وہ روڈ میپ کے مطابق ہوتا ہے. پھر دوسری بات, اب اسی دن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے, یعنی پاکستان must do more to remove these people. ایک بات یہ ہے, تو اگر آپ فیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو اکنالج کرنا پڑے گا کیونکہ امریکہ کا اس وقت فٹ پرنٹ ریکنسیلیشن اور سیکیورٹی ویکیوم اور فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے بہت بڑا ہے, ابھی بھی ہے, بڑا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ باقی جو ممالک جو بھی پلیج کریں نہ کریں, اینڈ میں امریکہ ہی برڈن اٹھائے گا, کچھ شاید چین اٹھانا چاہے گا, مجھے نہیں معلوم اس وقت, لیکن جو برڈن شیئر ہے وہ آخر میں پاکستان پر پڑے گا کہ جو بھی فیکشنز ہیں ان کو یونائٹ کرنا. مجھے فکر ہے, دیکھیے کیونکہ یہ فیکشنز جو ہیں وہ اپنی مفاد بھی دیکھتے ہیں, اس میں کچھ فائٹرز بھی ہیں جو فرسٹ جنریشن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت, آپ دیکھیے سچویشن کیا ہے, پہلے ہوتا تھا کہ افغانستان صبح میں کہتے تھے کہ ISAF فورسز کے پاس ہے اور رات میں طالبان کے پاس ہے. اب تو بہت ساری صبح طالبان کے ہاتھ میں ہے
اور پھر وہ نارتھ کے بھی ایسے پروونسز میں ان کی سرج ہو چکی ہے، ان کے اٹیکس ہو چکے ہیں، ان کے حملے جاری و ساری ہیں، تو ان کی قوت بہت انہوں نے واضح کی ہے اور ان کی قوت اب نظر آتی ہے. تو جب ان کی قوت نظر آ رہی ہے تو ان کے بہت سے فیکشنز جو ہیں جو تھکے نہیں ہیں، جن کو بیٹل فٹیگ نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کہ وہ دوحہ پروسیس میں بھی نہ ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس وقت ہمارے ہاتھ میں تو کابل کی سیٹ ہے اور کیپٹل ہے اور ہماری نظروں میں یہ ہے، تو اگر ہم آدھا افغانستان بھی قابو کر لیں تو ہم آگے کیسے نہیں جائیں گے. تو یہ ایک تضاد اندر بھی بنتا ہے اور یہ کلیدی پرابلم ہے افغانستان کا، فیکشنزم، کیونکہ جو یونٹی گورنمنٹ بھی ہے اس میں بھی اس وقت اس لیول کی تضادات ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کو یونٹی گورنمنٹ کہہ لیں، لیکن تضادات تو اندر بھی ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ ممکن نہیں ہو سکا ایک سال میں، تو اب یہ پورے خطے with a force like India on the other side جدھر آپ کا ٹریڈ بھی بحال نہیں ہو سکتا افغانستان کے لیے. Don't you think that this is just beautiful wording? No, I think you should look at this in a much more positive light. The fact that Ashraf Ghani Sahab says intelligence to intelligence, اس کے باوجود کہ اتنی کنٹروورسی ہوئی اور این ڈی ایس کے ہیڈ نے چیزیں کہیں اوروں نے چیزیں کہیں جس سے یہ واضح تھا کہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے پاکستان میں پہ اور ہم پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس کوآپریشن کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب کابل سے آئے ہیں غنی صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس، دس از ناٹ، یہ اور ممالک جو ہارٹ آف ایشیا میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے پیغام نہیں تھا، یہ آپ کے لیے پیغام تھا کہ ہم انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کوآپریشن، ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں. اس کو آپ نے جس فیکشنلزم کی بات کی، دیکھیے افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں بہت پیچیدگیاں آ گئی ہیں. اولاً جس کا شہری نے بھی ذکر کیا کہ افغانستان میں کابل میں اس قسم کی یونٹی نہیں ہے جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چونکہ دونوں عبداللہ نے اور غنی صاحب نے دونوں نے ایک بہت سگیسٹی کا اظہار کیا جب انہوں نے یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی. لیکن پرانے وار لارڈز ہیں وہاں پہ، پرانے وار لارڈز کہتے ہیں کہ آپ دونوں کی کوئی سالڈ بیس آف سپورٹ نہیں ہے. وہ سالڈ بیس آف سپورٹ ہمارے پاس ہے. کہہ رہے ہیں کہ لوئی جرگہ کریں، لوئی جرگہ تو ان کو کرنا ہے کیونکہ لوئی جرگہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کانسٹیٹیوشنلی چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاورز کیا ہوں گے اور وہ پرائم منسٹر ہوگا یا نہیں. لیکن وہ لوئی جرگہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کرے. تو یہ ایک مسئلہ اشرف غنی اور عبداللہ صاحب کے لیے کابل میں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ they want to overthrow the government. لیکن دوسری طرف اختر منصور کے سلسلے میں آپ نے بہت ساری فیکشنز کا ذکر کیا. مجھے ابھی بھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک قیوم ذاکر، منصور داداللہ صاحب تو وفات ہو چکے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ یعقوب اینڈ جو منان ہیں بھائی اور بیٹا ملا عمر کے، وہ بیعت لے چکے ہیں ملا منصور کے ہاتھ. خبر تو یہ آئی تھی. دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ اس کی فیکشنلزم کا مسئلہ ہے کہ وہ بیعت لیا ہے، بیعت سیریسلی لیا ہے یا اپوزیشن ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے کیونکہ ہم اس جرگے کا حصہ نہیں تھے جس میں اختر منصور کو چنا گیا. تو یہ مسئلے ہیں. میں آپ سے سوال کر لوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے. ایگزیکٹ سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں دیکھا ہے کہ تجارت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ریزرویشنز رہے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ ریزرویشنز جو ہیں نیوٹرلائز یا ختم کر دیے جائیں گے یا ڈو یو تھنک اٹس اسٹل گونا بی بزنس ایز یوزول؟ دیکھیے اس کے لیے ایک تو 2 چیزیں چاہیے. ایک تو لیڈرشپ اور ویژن کی ضرورت ہے. دوسرا آپ کوئی چیز کوئی بڑی پالیسی موو بغیر پارلیمنٹ کے قوت کے یعنی کنسنسس کے آگے نہیں بڑھ سکتا. کنسنسس تو نہیں تو پھر ایک اکثریت ایسی ہو جو آپ کو سپورٹ کرے اور کہے کہ بھئی ہم
elected representatives ہیں اور ہم اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. Okay, so I'm running out on time. I'm so sorry. And lastly, I just want to know کہ یہ کیونکہ نیو دہلی کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ ایک کانفلکٹ ریڈن افغانستان جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بڑی زبردست بیٹ ہے. دے فیل کہ شاید وہ جہادی انرجیز جو ہیں وہ اگر افغانستان میں پیس آ گیا تو وہ کشمیر میں ری ڈائریکٹ ہو جائیں گی. کیا شہری پہلے آپ اور مختصراً پلیز اور پھر نجم الدین صاحب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پالیسی اور کیونکہ اس اعلامیے میں بھی کہا ہے کہ اب ایوری بڈی از آن بورڈ فار ٹاکس ود دا طالبان, بھارت نے بھی اس پہ نظر ثانی کر لی اینڈ دے آر آلسو آن بورڈ؟ دیکھیے ان کا آن بورڈ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ تو کہیں گے کہ ہم بات کرنے میں دے وانٹ ٹو براڈن دا ڈسکشن. وہ اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا اس وقت تو وہ ٹریڈ کی بات کر کے, تو یہ مثبت بات ہے کہ انہوں نے صرف ٹیررزم سے مذاکرات کو مشروط نہیں کیا, یہ ایک مثبت بات ہے. چاہے آپ ٹریڈ کو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں آگے لے جا سکیں یا نہیں, کیونکہ دیکھیے مارک مائی ورڈز, اس وقت اگر آپ اس پر کانسٹنٹ ہٹ درمی کرتے رہے تو افغانستان نے جو اب رویہ اختیار کیا, چاہے ان کو آپ کی ضرورت ہو یا نہیں ہو, اس سے قطع نظر اس وقت یہ سچویشن ہے کہ وہ چابہار کے روٹ کو کسی نہ کسی طرح ہندوستان کی پھر مدد سے استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے لگیں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو بائی پاس کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی نجم الدین شیخ صاحب, آپ کا بھی. اب نیچرلی یہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اور کابل کے درمیان ایک اسٹریٹجک بھی اور ملٹری بھی کوآپریشن کے دروازے کھلتے دکھائی دے رہے ہیں, اور جو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ تھی, جو کوآپریشن کا ایگریمنٹ کرزئی کے دور کے اندر سائن ہوا تھا, اس کو اب آپریشنلائز بھی کیا جا رہا ہے بھارت اور کابل کے درمیان. لیکن سب کے لیے پیغام اس خطے کے لیے بھی بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے بھی شاید ہارٹ آف ایشیا سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ معاشی جو ترقی ہے اس کو سیکیورٹی کے ساتھ نتھی نہیں کریں گے تو یہ آپ لڑائی تو جیت سکتے ہیں مگر جنگ یقینی طور پہ ضرور ہار جائیں گے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.